اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت نمبر 34 جو کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کا سیکشن نمبر 6 ہے، یعنی رکوع نمبر 6، چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34، ایک ہی آیت پڑھیں گے ہم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 34 نمبر کی آیت سورہ نساء کی 34. الرجال قوامون علی النساء. رجال جو ہے وہ ہے مرد، مین. تو جو مرد ہیں اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ نے قوام بنایا ہے عورتوں پر. تو قوام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قوام اللہ نے بنایا مردوں کو عورتوں پر. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پہ کہ حکم چلاؤ، منمانی کرو اپنی. یہ تو چیز اللہ نے نہیں کہا. قوام جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے عورتوں کے اور ان کا نان نفقہ خرچ اٹھانے والے، مینٹینرز، پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز. یہ ہے مطلب قوام کا. لیکن دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مرد ہیں میجورٹی عورتوں پہ حکم چلاتے ہیں یا پھر عورتوں کو باندی، غلام، لونڈی بنا کے رکھتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر عورت کے اوپر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کام کرے، کھانا بھی پکا کے دے اپنے شوہر کو، بالکل نہیں. تو سوچ لو کہ جو سسرال والے ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے نا. اگر کریں گے تو اپنی مرضی سے کرو، جس کا کہ تم کو مطلب وہ ملے گا، چیریٹی کا ثواب ملے گا اگر اپنی مرضی سے تم کرتے ہو تو. لیکن کسی بھی مرد کو یہ ہے نہیں، اور نہ ہی سسرال والوں کو، کہ وہ گھر میں جو آئی ہے ابھی عورت یا بہو، اس کو لونڈی بنانے کا کام کرے. وہ اس کی مرضی کی بات ہے. تو یہاں کہا گیا کہ مردوں کو قوام بنایا اللہ نے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا ان سے وصول کیا کرتے ہیں، یا پھر ڈاوری کے روپ میں. جیسے کہ کوئی مرد وہ ناکارہ ہے اور یا پھر اس نے پڑھ لکھ لیا ہے تو وہ اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو بھی لڑکی والے ہیں ان کے اوپر اتنا بھاری ظلم کرتے ہیں کہ چلو بھرو ہمارا بھرنا. جبکہ اللہ نے مرد کو ہی کہا ہے کہ وہ ڈاور دے گا، وہ پروٹیکٹر ہے، وہ مینٹینر ہے. قوام تو عربی ورڈ ہے، اس کے میننگز تو بہت سارے نکلیں گے انگلش اور اردو میں. اسی لیے تو اسے ایک ورڈ کا 2 میننگ دینا پڑا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے، پروٹیکٹر بنایا عورتوں کے اوپر کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے نان نفقہ جو ہے ان کا خرچ اٹھائے. بما فضل اللہ، کہ
اللہ نے جو فضل کیا ہے ان کے اوپر، مردوں کے اوپر، بعضهم علی بعض، تو وہ فضل کیا ہے؟ وہ اسٹرینتھ ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، جسمانی قوت۔ اللہ نے مردوں کا جسم قوت والا بنایا ہے، قوی، اور عورتیں جو ہے ان کو نازک بنایا ہے، صنف نازک، کہ وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ایک نازاکت میں ہوتے ہیں۔ تو مردوں کو اللہ نے بنایا نا کہ تم کو قوت دی گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک پر دوسرے کو اللہ نے جو فضیلت دی، جو فضل اللہ، یعنی اللہ نے جو اس کو اسٹرینتھ دیا، قوت دی۔ وہ بیما، اور یہ بھی کہ انفقوا من اموالہم، کہ تم انفقوا کا مطلب ہے خرچ کرو، تو یہ خرچ کرنا وہ ہے جو اڑانا نہیں ہے پیسوں کا، فضول خرچ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، وہ بات ہو رہی ہے کہ خرچ کرو اپنے مالوں میں سے، یعنی ان عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، عورتوں کا خرچہ پانی اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ یعنی کہ تم ان کے لیے پیسے اڑاؤ، ایسا نہیں بولا گیا، لیکن ان کا جو صحیح، ان کے ریزنیبلی جو کچھ بھی ان کا خرچہ ہے وہ برابر سے اٹھاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے وہ مرد کو اپنے مال میں سے ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اس لیے بھی تو اللہ نے ان کو جو بھی مطلب طاقت، قوت سب دیا ہے، پھر ان کا مال جو خرچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ قوام ہے عورتوں پر، قوام۔ پھر اللہ کہتا ہے فالصالحات، تو پھر صالحات یعنی کہ رائٹیس عورت، قانتات یعنی جو فرما بردار، بہت ہی یعنی دم دل سے فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات للغیب یعنی جب، للغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شوہر غیب میں یعنی کہ ایبسنٹ ہے یا کہیں مطلب اس کی غیر حاضری میں، یعنی وہ ہے نہیں حاضر، اس کی موجودگی نہیں ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ حافظات ہیں، یعنی حفاظت کرتی ہیں اپنی شوہروں کی، گھر کی، سامان کی، دولت کی، اور اس کی عزت کی اور اپنی عزت کی، کیونکہ اپنی عزت جو ہے وہ بھی اب اس کے شوہر کی عزت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو بہت رائٹیس ہیں، صالحات ہیں، قانتات ہیں، اور حافظات للغیب ہے بما حفظ اللہ، کہ کیونکہ اللہ نے ان کو حفاظت دی ہے، ان عورتوں کو، کہ اللہ نے ان کو ایک قلعہ دیا ہے، ان کو ایک شیلٹر دیا ہے جو ان کے شوہروں کے گھر میں ان کو ملا ہے۔ تو جیسے اللہ نے ان کے لیے حفاظت کی، ایسے ہی اللہ کہتا ہے وہ لوگوں کو بھی اس طرح حفاظت کرنا ہے جب ان کے شوہر کی غیر حاضری میں۔ پھر اس کے آگے ہے واللاتی تخافون، اور اگر تمہیں دل میں کچھ خوف ہے اپنی عورتوں کے لیے، واللاتی تخافون نشوزہن، تو ان کی طرف سے تم کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ وہ وفادار نہیں ہیں، اور یا پھر وہ مطلب کچھ بھی ڈس اوبیڈینس یا نافرمانی کریں گے، تو اللہ کہتا ہے فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، واعظ و نصیحت کر کے سمجھاؤ، یعنی ان کو بولو، مطلب نصیحت کر کے سمجھاؤ، ایڈمانش کرو۔ اگر اس پر وہ نہ سنیں تو واہجرہن فی المضاجع، یعنی ان کو بستر میں چھوڑ دو اکیلے، یعنی مطلب وہی علیحدگی اختیار کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس پر بھی وہ نہ سدھریں تو تم بہت ہی ہلکا سا ان کو، وَاضْرِب یعنی کہ وَاضْرِب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا مارنا، تو وہ ان کو تم ہلکا سا مارو، لیکن اس پر تمام علماء کا یہی ہے اجماع کہ اللہ نے یہ حکم ضرور دیا ہے لیکن نہ ہی مارنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے بے حیائی، فحاشی کی بہت کچھ مطلب ہے بات، تو تب تم ہلکا اس طرح مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر وہ
لوٹ آتی ہیں یعنی کہ مطلب سدھر جاتی ہیں. فلا تبغوا علیہن، تو اب تم بہانے تلاش مت کرو، سبیلا، کہ تم ان کے لیے بہانے تلاش مت کرو کہ اب کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کے اوپر چڑھو یا اس سے مطلب اس کو بے عزت کرو یا اس کے اوپر بھڑکتے رہو یا ٹھیک کرتے رہو. تو یہ بہانے اب مت ڈھونڈو تم. اگر وہ اپنی اوبیڈینس پہ واپس آ گئی ہے تو اب اس کے خلاف بہانے مت ڈھونڈو کہ اس کو کیسے نہ کیسے ٹھیک کرتے ہی رہوں. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً شیورٹی کے ساتھ ہے ان اللہ، یقیناً اللہ کان علیٰ، وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، کبیرہ ہے یعنی کہ گریٹ، جو ہم اللہ اکبر، اکبر جو بولتے ہیں ہم کبیرہ وہی ہے کہ وہ ہر چیز سے بہت ہی بلند ہے، بالاتر ہے اور بہت ہی سب کے اوپر ہے یعنی بہت اوپر. تو اس اللہ نے جو بولا ہے اس کی بات سنو اور اپنی منمانیاں مت کرو. اب اس کا انگلش میں جو ہے men are the protectors and maintainers of women because Allah has given the one more strength than the other and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient and guard in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part you fear disloyalty and ill conduct, admonish them first. Next, refuse to share their beds, and last, beat them lightly. But if they return to obedience, seek not against them means of annoyance. For Allah is most high, great above you all. اس کی نوٹس ہے. قوام، قوام کے اوپر نوٹ ہے 545. قوام one who stands firm in another's business، یعنی دوسرے کی کوئی چیز ہے، کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، اس میں تم مطلب بالکل مضبوط کھڑے ہو. پھر پروٹیکٹس ہز انٹرسٹ، اور جو بھی حفاظت کرتے ہیں وہ ان تمام سب کی چیزوں کی. اینڈ لکس آفٹر ہز افیئرز، اور اپنے معاملات جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. اور اٹ میں بی، یا پھر اس کا یہ بھی میننگ ہے اسٹینڈنگ فرم ان ہز اون بزنس، مینیجنگ افیئرز ود اے اسٹڈی پرپز، یعنی وہ اپنے خود کے جو بھی اس کے کاروبار اس میں وہ فرم کھڑے دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اپنے تمام معاملات کو بہت اچھی طرح بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور اس کے اندر یعنی ان کا جو ہے پرپز وہ بہت ہی اسٹیڈی ہے یعنی اچھے فرمنس کے ساتھ ہے. تو اب دیکھ لو یہاں اس کا مطلب کیا ہے قوام کا، کہ وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں اپنے کاروبار کو، دوسرے کے کاروبار کو. تو اب دیکھو یہی بات ہے نا کہ وہ عورتوں کو سنبھالیں، ان کا ٹیک کیئر کریں، پھر ان کے تمام معاملات جو ہے اس کو اچھا مینج کریں. یہ ہے قوام. پھر نیکسٹ نوٹ جو آتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی غیر حاضری میں وہ پروٹیکٹ کرے، تو وہ اس کے لیے ہے 546 نوٹ. اور دا سینٹینس میں بی رینڈرڈ، کہ یہ جو ہے یہ جملہ جو ہے جو ابھی میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ and protect the husband's interest in his absence as Allah has protected them. یعنی کہ یہ جو اللہ نے آیت میں یہ جو بات، یہ جملہ جو ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ حفاظت کرے اپنے شوہر کی تمام چیزوں کی بھی اور اس کے مال و دولت کی بھی. یہ بھی کہ اگر جیسے کہ شوہر کے پاس کبھی جیسے سوچو کہ گاؤں کھیڑے میں جو ہوتے ہیں ان کی تو ہوتی نا عربوں میں بھی کہ ان کے بھیڑ بکریاں اونٹ، اس کا بھی سب دھیان رکھنا پڑتا، اور پلس ان کے نوکر چاکر ہوتے تو وہ بھی. اور اگر ہسبینڈ نے کسی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ بھئی کسی کو وہ گھر میں مطلب رکھے، کوئی بھی بے سہارا جو بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں،
تو اس میں کسی کی اگر وہ ٹیک کیئر بھی کر رہا ہے تو وہ بھی پھر عورت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جو تمام چیزوں کی وہ ٹیک کیئر کرے، جیسے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اب اس کا انہوں نے کہا کہ if we take the rendering as in the text the meaning is، تو اگر ہم جو یہ ٹیکسٹ میں اللہ نے جو بولا ہے اگر ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ the good wife is obedient and harmonious in her husband's presence، یعنی جب اس کا شوہر موجود ہے گھر میں سامنے ہے تو ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت فرما بردار ہوتی ہے اور بہت ہی خوشی سکون کے ساتھ رہتی ہے اپنے شوہر کی موجودگی میں، اینڈ ان ہز ایبسنس، اور اگر اس کا شوہر کہیں گیا ہے تو اس کی غیر حاضری میں گارڈز ہز ریپوٹیشن اینڈ پراپرٹی اینڈ ہر اون ورچو، وہ حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی عزت کی بھی، اس کی پراپرٹی اس کا مال اس کی بھی، اور خود اپنی عزت کی بھی، ایز ordained by اللہ، جیسا کہ اللہ نے حکم کیا۔ If we take the rendering as in the note we reach the same result in a different way، تو اگر ہم یہ مانی لیتے ہیں جیسا کہ نوٹ میں ابھی دیا ہوا ہے اور اللہ کا جو آیت میں جو سینٹنس تھا، تو پھر اس کا یعنی کہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے the good wife in her husband's absence, remembering how Allah has given her a sheltered position, does everything to justify that position by guarding her own virtue and his reputation and property۔ تو یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے کہ ایک اچھی بیوی the good wife اپنے شوہر کی غیر حاضری میں اس کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ نے کس طرح اس کو ایک حفاظت، ایک سہارا، ایک شیلٹرڈ اچھی ایسی پوزیشن دیا ہے، تو پھر وہ ڈز ایوری تھنگ ٹو جسٹیفائی دیٹ پوزیشن، وہ ہر چیز کو کرے گی کہ جو مطلب اس کے لیے بالکل ایک دم جس کو بولتے ہیں نا کہ اس پوزیشن کو مطلب قائم رکھنے کے لیے، اور پھر وہ گارڈ کرے گی اپنی خود کی عزت کی بھی اور اپنے شوہر کی عزت کی بھی اور اس کی پراپرٹی اس کا مال کی بھی۔ تو یہ پورا اب ایک سینٹنس پورا بن کے یعنی بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے اپنی آیت میں کہا۔ اب ہے کہ جہاں پہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ ڈس لوئل ہے یا ایل کنڈکٹ ہے تو ایڈمونش کرو، تو وہاں پر 547 نوٹ نمبر ہے۔ 547 ان کیس آف فیملی جارز 4 steps are mentioned، اور اگر مطلب فیملی کے اندر جھگڑے لڑائیاں ایسے سب ہو رہا ہے تو اس کے لیے 4 steps دیے گئے جس کو کہ کرنا چاہیے ٹو بی ٹیکن ان دیٹ آرڈر۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ پرہیپس وربل ایڈوائس اور ایڈمونیشن میں بھی سفیشینٹ ہو سکتا ہے کہ زبانی مطلب جو انسان ایڈوائسز کرتا ہے اور مطلب نصیحت بھی کرتا ہے اور اچھے سے سمجھاتا بھی ہے تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر نمبر 2 پہ آتا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں کافی ہے تو اف ناٹ سیکس ریلیشنز میں بی سسپینڈڈ، یعنی وہی کہ بستر میں ان کو چھوڑ دو۔ نمبر 3 اف دس از ناٹ سفیشینٹ، اگر یہ اس پہ بھی مطلب بعد میں وہ نہ سدھرے تو سم سلائٹ فزیکل کریکشن میں بی ایڈمنسٹرڈ، کہ تھوڑا سا ہلکا سا جیسے ایک مار دیے ہلکا۔ بٹ امام شافعی کنسیڈرز دس ان ایڈوائزبل، امام شافعی کے نزدیک یہ بالکل مطلب انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دو پرمیسیبل کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی امام شافعی کے لیے یہ ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اینڈ آل اتھارٹیز آر یونینیمس ان deprecating any sort of cruelty، یعنی باقی کے جتنے بھی بڑی اتھارٹیز ہو، بڑے جتنے بھی علماء ہو، ان سب کا ایک اجماع ہے اس پر
کہ کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے وہ صحیح نہیں، ختم کر دو اس کو، ایون آف دا نیگنگ کائنڈ. یعنی اگر سوچو کہ شوہر یہ سوچے کہ ٹھیک ہے اب اس کو ایسا کرو کہ آل دا ٹائم اس کے ساتھ بہت نیگنگ کرتے رہو، کچھ نہ کچھ بولتے رہو، شکایتیں کرتے، تو یہ بھی غلط ہے ایز مینشنڈ ان دا نیکسٹ کلاس، کیونکہ وہ عورت کو وہ مطلب جیسے ستانا اور تنگ کرنا ہوا. پھر نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اف آل دس فیلز، یہ تمام باتیں اگر ناکام ہو گئیں، a family council is recommended، جو کہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 35 یعنی نیکسٹ آیت بلو، اس میں اس کے آگے کا دیا ہوا ہے کہ فیملی کی ایک مطلب مشورہ ہونا چاہیے، سب مل کے صحیح لوگ ہونا چاہیے اس میں، ایسے نہیں ہو کہ اور فیول ڈالنے کا کام کرے. پھر اس کی نیکسٹ جو ہے کہ جو کہا گیا نا کہ شوہروں کو بھی کہ ٹیمپر، نیگنگ، سرکازم 548 نوٹ ہے، اسپیکنگ ایٹ ایچ ادر ان ادر پیپلز پریزنس، ریورٹنگ ٹو پاسٹ فالٹس which should be forgiven and forgotten, all this is forbidden. ایک تو غصہ، پھر نیگنگ کہ بھئی یہ نہیں وہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، کرتے رہو بس شکوے شکایت، پھر سرکازم تانے بازی میں بات کرنا، اور پھر لوگوں کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو بھلا برا کہنا، اور یا پھر پرانی پچھلی جو خطائیں ہیں ان کو نکالنا اور ان کے اوپر بولنا، تو وہ جو ہوتا ہے کہ اور ذلیل کرنا، جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو تو معاف کر دینا چاہیے اور بھول جانا چاہیے. معاف کر دیا تو بھول جاؤ. یہ سب کچھ جو ہے، یہ سبھی کچھ منع ہے، فوربیڈن ہے. And the reason given in characteristic of Islam، اور جو وجوہات مطلب دی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ خصوصیات، یعنی بولتے نا جو خصوصیات، وہ اسلام کی خصوصیات میں اس کی یہ وجوہات ہے کہ you must live all your life as in the presence of Allah. تم کو اپنی پوری زندگی ایسی گزارنی چاہیے جیسے کہ اللہ کی موجودگی میں تم گزارے اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ بندہ نکاح جب کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہی تو اللہ ہی کو تو گواہ بنا کے تو وہ نکاح ہوتا ہے. Who is high above us، اللہ ہم سے بہت بلند ہے، but who watches over us، یہ مت بولو وہ بہت بلند بھی ہے لیکن وہ ہم سب کو برابر سے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور رقیب اس کا نام ہے نا اللہ کا، دا واچر، جو سب کو باریکی سے واچ کر رہا ہے. تو اب سوچ لو، جو اللہ بہت بلند بھی ہے اور پھر بھی وہ رقیب بھی ہے کہ سب کو برابر سے واچ کر رہا ہے، سب پہ اس کی نظر ہے، سب پہ. زمین کے اندر کے کیڑوں کو بھی تو وہ دیکھ رہا ہے نا، ان کی بھی تو غذا کا بندوبست کرتا ہے نا. تو وہ کیسے مس کرے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اور پھر سوچو کہ اب قیامت کا منظر سوچو، حشر کا دن سوچو، اور یہ سوچو کہ 50,000 برس لمبے دن میں تم کھڑے ہو اللہ کے سامنے. ہاؤ پیٹی اینڈ contemptible will our little squabbles appear in his presence, in Allah's presence. تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اپنی یہ باتوں کو بولو گے تو وہ کتنی کمتر اور کتنی یعنی حقارت کے لائق یعنی حقیر ہیں، اور کتنی نفرت کے لائق جو باتیں ہیں کہ جو شکوے شکایتیں کمپلیننگ کوارل جھگڑے جو تم کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے، کیا تم وہ سب لاؤ گے تو کیسا لگے گا. بندے کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے زیادہ اچھا ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ جو بھی چیز کرے اللہ کے سامنے اللہ موجود ہے، اس طرح سے جیو، اپنی لائف گزارو، تاکہ جب حشر کا دن آئے تو ایسی بے عزتیاں نہ ہو.
ये बेइज्जतियां जिसने भी जो जो हरकत अगर किया होगा, मर्द ने किया है तो मर्द, और औरत ने किया है तो औरत, यानी जो भी है, जो भी मर्दों को भी तो अल्लाह ने अंदर एडमोनिश किया है, औरतों को भी किया, लेकिन अभी इसमें तो मर्दों को ही ज्यादा किया है। तो अब सोच लो कि वो तमाम बातें लेके बंदा इतनी बड़े हशर के दिन अल्लाह के सामने आएगा और बोलेगा कि ये ऐसा करती थी, या वो बोले वो ऐसा करता था। तो अब सोचो वो कैसा लगेगा, वो कितनी हकीर लगेगी वो बातें। ये सब सोचने की जरूरत है।